بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اور رسول وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت سے روشناس کرائیں۔ یہ نبی اور رسول ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں مختلف اوقات میں آتے رہے، اور قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالعموم ان کے آنے کے دو مقاصد رہے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو تکمیل ہدایت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت جو انسان کے اپنے اندر موجود ہے، ایک نبی اور رسول آ کر اس کی یاد دہانی کراتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تفصیلات سے بھی ان کو آگاہ کرتا ہے۔ اور دوسرا مقصد جو قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی اور رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے رہنے والوں پر اتمام حجت کرتے ہیں۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ حق کو وہ اس درجے میں مخاطبین پر واضح کر دیتے ہیں کہ ان مخاطبین کے پاس سوائے ہٹ دھرمی اور ضد کے اس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک نبی اور رسول کو جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو معجزات کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور اس کو اپنی اصطلاح میں قرآن مجید بینات سے تعبیر کرتا ہے، یعنی روشن نشانیوں کے ساتھ ان کو بھیجتا ہے۔ ہم اس سیشن میں مختصر طور پہ ان روشن نشانیوں کا مطالعہ کریں گے جو قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں ان نبیوں کے بارے میں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو قرآن مجید ایک نبی کے بارے میں بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی اپنے زمانے میں ایک انٹروڈیوس پرسنالٹی نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو سے بے خبر ہوں یا اس کے بارے میں واقف نہ ہوں۔ اس کی آمد سے بہت پہلے پچھلے گزرے ہوئے نبی اور رسول اس کی خبر دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، اور زوردار الفاظ میں، واشگاف الفاظ میں یہ بیان کیا کہ اس دنیا کا اختتام سے پہلے ایک آخری نبی آئیں گے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے قرآن مجید کے مطالعے سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے ایک مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ چنانچہ ہم بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک نبی اپنی آمد سے پہلے ہی اس دنیا میں متعارف ہوتا ہے، اور یہ تعارف پچھلے آنے والے نبی اس کا کراتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم ایک نبوت کی نشانی کے طور پہ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی جو کچھ بھی خدا کی طرف سے پیش کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ خدا کی طرف سے پریزنٹ کرتا ہے، وہ کسی انکنسسٹنسی، وہ کسی تضاد سے پاک ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ہم آہنگی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا وصف ہے جو سب آسمانی کلام میں موجود رہا ہے جب تک کہ وہ محفوظ رہے۔ اور اگر ہم اس کے برعکس دنیاوی کلام یا دنیاوی جو انسان نے چیزیں پروڈیوس کی ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اس عیب سے کوئی بھی کام پاک نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ہم فلسفیوں کا نام لیں، حکماء کا نام لیں، ان سب کے جو جتنا بھی کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان میں سے بعض چیزوں کا میں تضاد موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ارتقا بھی ہوا ہے۔ یعنی ایک شخص جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کچھ چیزوں کو مانتا ہے، اور پھر اس ترک و قبول کا ایک سفر ہے جو وہ طے کرتا ہے، اور پھر اس عین ممکن ہے کہ اب آخری وقت وہ ان چیزوں کو مان رہا ہو اور ان چیزوں پر اعتقاد رکھتا ہو جن کو وہ شروع میں بالکل چھوڑ چکا ہو۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی کلام اس عیب سے پاک نہیں ہے، اس میں ایوولوشنری ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، اس میں ارتقا بھی ہوتا ہے، اس میں تضادات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس خدائی کلام ان سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ تیسری نبوت کی نشانی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور سے اپنے نبیوں کو معجزات دے کے بھیجتے ہیں جو ان کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے گئے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ان سب کو اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی سرکمسٹانسز کے لحاظ سے معجزات دیے گئے۔ اور ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ان کو دیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک لافانی علم و ادب کی کتاب ہے، اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے، چاہے وہ فلسفے سے متعلق ہو، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہو، وہ اب ایک آخری حقیقت کے طور پہ بیان ہوا ہے۔ ہم آج تک اس کے کسی بھی آئیڈیالوجی کی، کسی سائنٹیفک فیکٹ کی جس کی طرف اس نے ہماری رہنمائی کی، تردید نہیں کر پائے۔ دنیا نے ایک عرصہ گزارا مختلف آئیڈیالوجیز کے تحت، مختلف فلسفوں کی اصطلاح کے تحت، مگر وہ قرآن ہی واحد کتاب ہے جس کا فلسفہ، جس میں بیان کردہ بات اٹ اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم، اور کوئی بھی اس کو نگیٹ نہیں کر سکا۔ چوتھی چیز جو ہم نبی کی نشانی کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہ بات پہلے سے الہام کر دیتے ہیں جو عام طور سے کسی عام آدمی کے علم میں نہیں ہوتی۔ اس کی مثال وہ پیشن گوئیاں ہیں جو بعض اوقات ان صحیفوں میں موجود ہوتی ہیں جو نبی ساتھ لے کے آتا ہے، اور عام طور سے یہ پیشن گوئیاں ان مواقع پر کی جاتی ہیں جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا پورا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی قسم کی ایک پیشن گوئی کی مثال قرآن مجید کی ہے جب اس نے یہ بتایا سورہ روم میں
کہ جو رومی ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے ہیں وہ ایک دن پھر غالب آئیں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب یہ پیشن گوئی کی گئی اس وقت جو رومیوں کی حالت تھی اس کے بارے میں امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک مرتبہ وہ پھر اٹھیں گے اور اس طرح سے ایران پر فتح حاصل کریں گے۔ مگر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور چشم فلک نے اس نے یہ دیکھا کہ یہ جس شان سے رومی اس دنیا میں پھر دوبارہ اٹھے اس کی پھر مثال مشکل ہے جو دوبارہ دی جا سکے۔ آخری نشانی جو قرآن مجید میں ایک نبی کی بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ بعض نبی جو رسول کے منصب پہ فائز کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ایک نمونہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جزا اور سزا دینی ہے اس کا ایک وہ نمونہ ہوتے ہیں، وہ اس آخرت کی جزا اور سزا پر دلیل کے طور پہ دنیا میں اس چیز کو پیش کرتے ہیں۔ ایک نبی جب رسول کے منصب پہ فائز ہوتا ہے تو وہ حق کو اپنے مخاطبین پر اس درجہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ اگر اس کو انکار کرتے ہیں تو پھر دنیا میں سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اور جو اس کا اقرار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سرفرازی دیتا ہے اور اس طریقے سے اس رسول کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بنیادی طور پہ یہ 5 نشانیاں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم ایک سچے نبی کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔